بیان کیا جاتا ہے کہ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ اب کچھ چین نصیب ہوا، تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے کچھ اس طرح مکالمہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تجھ کو محبوب بندہ کون سا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جو بندہ میرا سب سے زیادہ ذکر کرے اور مجھے کبھی فراموش نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جو ہمیشہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی علم سیکھتا رہے تاکہ اسے کوئی ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کر دے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا بھی ہے تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ خضر تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، ساحل سمندر پر چٹان کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں؟ تو اللہ نے فرمایا، تم ایک ٹوکری میں مچھلی لے کر ساتھ سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہیں خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون بن ابراہیم بن یوسف علیہ السلام کو اپنا رفیق کے سفر بنا کر مجمع البحرین کا سفر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور چلے گئے تو ایک جگہ سو گئے۔ اسی جگہ مچھلی ٹوکری میں سے تڑپ کر نکلی اور سمندر میں کود گئی۔ جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پانی میں ایک سوراخ بھی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر پھر چلنے لگے۔ جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے شاگرد یوشع بن نون سے مچھلی کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ چٹان کے پاس جہاں آپ سو گئے تھے مچھلی وہیں کود کر سمندر میں چلی گئی تھی، میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ آپ نے فرمایا، ہمیں اسی جگہ کی تلاش تھی۔ بہرحال پھر اپنے قدموں کے نشانات تلاش کرتے ہوئے اسی جگہ پر پہنچے جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جگہ بتائی گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے تعجب سے فرمایا، اس زمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے جسے آپ نہیں جانتے اور آپ کو ایسا علم دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، اے خضر، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ کو علوم دیے ہیں آپ مجھے بھی ان کی کچھ تعلیم دے دیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں انشاءاللہ صبر کرنے کی کوشش کروں گا اور کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہیں کریں گے۔ غرض یہ کہ اس عہد و معاہدہ کے بعد حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کی نظر ایک کشتی پر پڑی۔ کشتی والے نے ان تینوں صاحبان کو کشتی پر سوار کر لیا اور کشتی کا کرایہ بھی نہیں مانگا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تھیلے میں سے کلہاڑی نکالی، کشتی کو پھاڑ کر اس کا تختہ نکال کر باہر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور حضرت خضر سے سوال کر بیٹھے کہ آپ نے اسے کیوں چیرا ہے کہ سواروں کو ڈبا دیں؟ بے شک بہت بری بات کی آپ نے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا، میں نے بھول کر سوال کر دیا تھا، لہٰذا میری بھول پر گرفت نہ کیجیے۔ پھر یہ حضرات آگے چلے گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا گلا دبا کر زمین پر پٹک دیا، اس سے بچے کی موت واقع ہو گئی۔ یہ ہوش ربا خونی منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام میں صبر کی تاب نہ رہی۔ آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ دیا کہ آپ نے ایک بچے کی جان لے لی، بے شک آپ نے بہت بری بات کہی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے وہی جواب دیا، آپ سے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اگر اس کے بعد آپ سے کچھ پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، اس میں کوئی شک نہیں، میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ان حضرات نے پھر چلنا شروع کر دیا۔
ये लोग एक गांव में पहुंचे। गांव वालों से खाना तलब किया मगर किसी ने इन सालिहीन को खाना ना खिलाया। वो गांव में एक गिरती हुई दीवार पाई। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसमें आज़म पढ़कर दीवार सीधी तामीर कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गांव वालों की बदअखलाक़ी पर सख्त गुस्सा था। वो उनसे बेजार थे और फरमाया कि अगर आप चाहते तो इसके इवज़ कुछ मजदूरी ले लेते और हम सब खाना ही खा लेते। ये सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि अब आपके और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। जिन चीज़ों को देखकर आप सब्र नहीं कर पाए, आपको इनका राज बता देता हूँ। सुनिए, जो कश्ती मैंने फाड़ी थी वो चंद मस्कीनों की मलकियत थी जिसकी आमदनी से वो गुजर बसर करते थे। और उससे आगे एक जालिम बादशाह रहता था जो सालिम और अच्छी कश्तियाँ छीन लेता था, ऐबदार कश्तियों को छोड़ देता था। मैंने तख्ता निकाल कर कश्ती को ऐबदार कर दिया ताकि वो जालिम बादशाह के गज़ब से महफूज रहे। जिस लड़के को मैंने मारा था उसके वालिदैन नहायत नेक और साले थे। लड़का पैदाइशी काफिर था। वालिदैन उस लड़के से बेपनाह मोहब्बत करते थे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते थे। यह खौफ व खतर मुझे लाहक हो गया कि कहीं ये लड़का अपने वालिदैन को भी कुफ्र में मुब्तला न कर दे, इसलिए मैंने लड़के को मार कर उसके वालिदैन को कुफ्र से बचाया है। अब अगर उसके वालिदैन सब्र करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला इस लड़के के बदले उसके वालिदैन को बेटी अता करेंगे जो एक नबी से ब्याही जाएंगी और उनके शिकम से भी नबी पैदा होंगे जो उम्मत को हदायत देंगे। गिरती हुई दीवार को सीधा करने का राज ये था कि दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना था। उन बच्चों का बाप साले आदमी था। अगर दीवार गिर जाती तो इनका खजाना गांव वाले ले लेते, इसलिए आपके परवरदिगार ने चाहा कि यतीम बच्चे जवान होकर अपना खजाना खुद निकालें, इसलिए मैंने हुक्म अल्लाह से दीवार को सीधा कर दिया। ये अल्लाह तबारक ताला की उन बच्चों पर मेहरबानी है। ए मूसा, आप यकीनो इत्मीनान रखिए, मैंने जो कुछ भी किया अपनी तरफ से नहीं किया बल्कि ये सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से किया है। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने वतन वापस चले गए। आपको ये उम्मीद है कि स्टोरी पसंद आई होगी, तो अगर ये अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें।